ایک اہم چیز جس کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے، جو اسلام کا ایک بہت اہم میسج، اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے، وہ ہے احساس ذمہ داری۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دی ہے۔ کسی کو والد بنایا ہے، کسی کو بھائی بنایا ہے، کسی کو بیٹا بنایا ہے، کسی کو بیوی بنایا ہے۔ ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیٹے کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، بھائی کی، ہر انسان کی ذمہ داری ہیں۔ پھر یہ ذمہ داریاں کچھ خاندانی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے آپس کی رشتہ داریوں میں ذمہ داریوں کا میں نے عرض کیا۔ کچھ ذمہ داریاں معاشرتی نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تو آپ پر اس کاروبار سے ریلیٹڈ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ کا کاروبار کیسا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اس چیز کو بتلایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا امانت ضائع کرنے کا کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے معاشرتی مسائل ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں بجلی کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں پانی کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں سیوریج کے مسائل ہیں، سڑکوں کے مسائل ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو شاید کوئی شخص ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہمارے وزراء، کیا ہماری اپوزیشن، کیا ہمارے بیوروکریٹس، کیا ہمارے ٹیکنوکریٹس، کوئی آپ کو نہیں ملے گا جو ذمہ داری قبول کرے۔ آخر یہ کام ہے کس کا؟ ایک ادارہ جو کسی مخصوص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو، اگر وہی ادارہ اس کی ذمہ داری قبول نہ کرے تو کون قبول کرے گا؟ اس سے بڑھ کر امانت کا ضائع ہونا اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی نااہلی ہماری کیا ہوگی؟ اور امانت کو ضائع کرنا یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے۔ امانت میں خیانت، آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی، جب اس کو کسی چیز کا امین بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، رسپانسیبل بنایا جائے، وہ اس میں خیانت کرے۔ کسی محکمے کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ آفیسر ہیں، اور آپ اپنے اس محکمے کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس میں خیانت کر رہے ہیں۔ خیانت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے اور خطرناک گناہ ہے، اور خطرناک گناہ اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ایک عام آدمی اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا تو اس کا نقصان ایک شخص کو ہوتا ہے، 2 شخصوں کو ہوتا ہے، 3 گھروں کو ہوگا، 4 گھروں کو ہوگا۔ ایک اعلیٰ سطح پر بیٹھا ہوا آفیسر، بیوروکریٹ جب نا انصافی کرتا ہے، CSS پاس کرنے والا جب نا انصافی کرتا ہے، اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں نا، اجتماعی مال ہو یا اجتماعی کام ہو، اس کے اندر کرپشن کرنا، اس کے اندر خیانت کرنا، یا اس میں احساس ذمہ داری سے انسان کا محروم ہونا اس لیے خطرناک ہے کہ آپ اگر کسی ایک شخص کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، لیکن اگر اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، آپ کل کیسے معافی مانگیں گے؟ آج آپ کے پاس کرسی ہے، کل کرسی نہیں ہوگی۔ آپ سے پہلے بھی اس کرسی پہ لوگ بیٹھتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ یار میں یہ ظلم نہ کرتا، شاید وہ سوچتے ہوں کہ شاید میں لوگوں کے کام آ جاتا، شاید وہ سوچتے ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرتا، لیکن اب ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج جو جس عہدے پر موجود ہے اس کے پاس وقت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم واقعتاً دل سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، ہم واقعتاً ایک مخلص پاکستانی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہم واقعتاً مسلمان ہیں، تو ہم جس شعبے میں، جس ڈومین میں جو ہم کام کر رہے ہیں، اس ذمہ داری کا ہمیں احساس کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہو سکیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ www.darsequran.com